بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. صلى الله على حبيب محمد وعلى آله وصحبه الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء ماء الذنوب والخطا منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء حبيب الكبرياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. سارے بیلی محبت نہ پڑھو بھی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي وسع ذنب من بے سرسامہ مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے گنج بخشے فیض عالم مدہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحال مغربہ ہو خدا را یک نگاہ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق اور رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور و اطہر و طاہر و مطہر و منور و معمر درود و سلام دے نظرانے عرض کرنے تو بعد حاضرین مجلس برادران اسلام غیور سنی بھائیوں قرب و جوار دور و نزدیک تو تشریف لے آنے والے اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تسی سارے مل کے اپنے کریم رب دا جنہ میں شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو اس پاکیزہ محفل ذکر خدا مصطفیٰ اور ذکر محبوبان خدا و مصطفیٰ حاضری دی توفیق عطا فرمائیے اللہ جل شانہ اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کریمیاں دے صدقے نال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے برخوردار محمد سیف اللہ اور دے جملہ معاونین نے ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑے تو اس کو احتشام میں اس پروگرام دا اہتمام کرنے دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ سب نو سب دیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے مہمان تشریف لے آئے انہوں نے بھی ویلکم جی آیا نو ست بسم اللہ ایو محفلہ نے جس محفلے چھے کوئی ایمے میں آ جائے تے اللہ انہوں خالی نہیں موڑتا
کوئی ایویں ایک دے نا نیت کر کے آنا کہ میں محفل پا کے چلنا، میں اس محفل چلنا جس محفل ذکر خدا ہونا ہے، ذکر مصطفیٰ ہونا ہے۔ ایک کروں جڑا نیت لے کے آوے او دے کرم ہونا ہی ہے۔ جڑا کوئی ایویں ہی آ جائے، ایویں دا کی مطلب ہے؟ محفل ہو رہی ہے، آواز جا رہی ہے، وہ دی نیت نہیں، لنگدا پیا ہے، لنگدے انہیں کہا میں ویکھاں تے صحیح کی پیا ہوندا ہے۔ توجہ ہے؟ انہیں کہا میں ویکھاں کی ہوندا پیا ہے، نیت محفل دی نہیں، محفل جبین دی نہیں، ذکر سنن دی نہیں، صرف ایویں ہی ویکھاں، ایویں ہی آ گیا بہ گیا، ہون ایویں نہیں رہا، ہون ایویں میں صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم پیا پیش کرنا، تو سیا کو پتہ نہیں میاں تنویر کو قصہ سنا رہے ہیں۔ اے صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک میں پہ پیش کرنا، میرے آقا فرماندے نے اللہ دی فرشتے نکل دیں، انہاں نو تلاش ہوندی ایسی محفل دی جس محفل ذکر ہو رہا ہوئے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ دی محفل لگی ہوئے، وہ فرشتیاں دیاں ٹولیاں نکل دیاں، مختلف ٹولیاں میں پھیل جاندے، پھر ایک ٹولی نو او محفل نظر آ جاندی ہے، وہ دوجیاں فرشتیاں نو کہنے حلمو تعالو، آ جاؤ جس واسطے نکلے ساؤں تھان لب گئی، سارے فرشتے آ جاؤ، حضور فرمان میں سارے فرشتے آ جان دیں، اس محفل نو آ کے ڈھانپ لیں دیں، محفل ختم ہو دی ہے، کاروائی لے کے اللہ دی بارگاہ پیش ہوں دیں، اللہ فرمان ہے ہاں فرشتے ہو، کتھوں آئے ہو، کی کاروائی لے کے آئے ہو، آکھیا مولا گئے ساں تیرے ذکر دی، تیرے محبوب دے ذکر دی محفل جاری سی، اسی گئے ویکھیا، رب فرماندا ہے اے فرشتیوں دسو میرے بندے میرے کولوں کی مانگ رہے سن، کیڑی چیز دا سوال کر دے سن، کادے واسطے آئے سن، فرشتے آندے نے، میرے آقا فرماندے نے فرشتے عرض کر دے نے مولا تیرے کولوں تیری جنت دا سوال کر رہے سن۔ ساڈا بھی اتھے آن دا مقصد ہے یہ نا رب راضی ہو جائے تو رب راضی ہوئے گا تو جنت ملے گی، جی رب راضی ہوئے گا تو جنت ملے گی، کوئی نہیں طلب تو انہوں تو سالے تک میرا خیال ہے جنت دا پتہ ہی نہیں کہ جنت کی کچھ ہونے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو سا لمحے پہ ہونا ہے تے دل کرنا ہے میں انگور کھاواں تے سامنے انگور، تو سا لمحے پہ ہونا ہے دل کرنا ہے میں انار کھاواں سامنے انار، تو سا لمحے پہ ہونا ہے دل کرنا میں اے شہد پیاں، اے بچے لے کے تواڈے کول پیالے شہد دے، میں حدیث پاک پہ پڑھنا پا جی جنت دی طلب ہے نا، مینوں بھی ہے توانوں بھی ہے، یہ میری تیری طلب ہے کیونکہ ساڈا مقام ہے چھوٹا، میری تیری طلب جنت دی، لیکن جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا وہ جنت واسطے نہیں، وہ یار دی دید واسطے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جڑا مقام بلند ہوئے اوڈا مطالبہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صرف عرض کر رہا مختصراً، اللہ فرماندہ فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نو بخش چھڑیا، انہاں دی بخشش کر چھڑی، جو منگ دے سن میں دے چھڑیا، فرشتے ہو دسو ہن میرے بندے کس چیز تو پناہ پہ منگ دے سن، آکھیا مولا وہ آندے سن جہنم تو بچا لائے، دوزخ دی آگ تو بچا لائے، ہے تو انڈی بھی طلب، یہ آرزو ہے نا، تمنا ہے،
یا اللہ دوزخ دی اگ تو بچا لے، یا اللہ جہنم دے بھامڑا تو بچا لے۔ کیوں پٹھیا ہے نا؟ تے جے جہنم دی اگ تو بچنا ہے تے پھر جنتیاں والے کام کرنے پینے نے، پھر مسیطیں ہونا پینے، پھر نبی پاک دی شریعت نو مننا پینے، پھر کتاب و سنت نال ہونا پینے، پھر نبی پاک دے دین نال پیار کرنا پینے۔ جھوٹ غیبت چغل خوری اے فراڈ سارا کچھ چھڑے گا، اے چھڑ دے جنت لے کے دینا مدینے والے دا کام ہے۔ فرشتے آندے نے مالک وہ تیرے کونوں دوزخ دی پناہ پہ منگ دے سن، آندے سن اپنی رحمت چ لے لے۔ اللہ فرماتا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندیاں نو دوزخ دی اگ تو پناہ دے چھڈی۔ اچھا یہ گل ہو گئی، میرے آقا فرماندے نے فرشتے آندے نے سونیا ربا ساریاں دی؟ فرمایا ہاں ساریاں دی۔ یا اللہ او تھے یہ سارے محفل ذکر دی نیت نال نہیں سن آئے، ایک ایویں ہی آیا سی۔ اے ہن تو سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ سارے محفل دی نیت نال نہیں سن آئے، ایک وچ ایویں ہی لنگدا لنگدا آ گیا، پر ویکھاں کی پیا ہوندا ہے۔ رب فرماندا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میں اودوں بھی بخشش چھڈیا ہے، میں اودی بھی بخشش فرما چھڈیے، میں اودے تے بھی کرم کر چھڈیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے رب فرماندا ہے کیوں ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں نہیں ویکھیا اپنے یاراں نوں ویکھیا۔ وہ بیٹھا کتھے وے؟ وہ بیٹھا کنہ نالے؟ وہ کیڑی صحبت وچ بیٹھا ہے؟ لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا اے ایسے لوگ نے، اے ایسے لوگ نے کہ جڑا انہاں نال آ کے بہ جائے میں انہوں بھی بدبخت نہیں رہن دیتا۔ انشاءاللہ کرم ہوئے گا، نبی پاک دے صدقے کرم ہوئے گا، دل دی دنیا بدل جائے گی، پھر مسیح دا راہ لب جائے گا۔ کرم بالا ہے، کرم ہوئے گا، چہرے مصطفیٰ دی سنت مطابق ہو جان گے۔ جس بابے دی میں گال کرنی ہے انجے تے نہیں نا گال سنانی، پہلو موٹ بڑھنا ہے۔ او بابا ولیاں دا سلطان، سید التابعین، تابعین دا سردار، خیر التابعین، حضرت اویس بن عامر القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دا عاشق صادق، نبی پاک دا غلام صادق، جدا جینا مرنا سرکار واسطے، حضور دی حیات طیبہ دا پورا نقشہ اویس دے سامنے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے علاقے کرن دے رہن والے لوگ سمجھتے نہیں دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، اونٹ چاردہ ہے، لوکی روندے نے اے ہسدہ ہے، لوکی ہسدے نے اے روندہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی تو؟ لوکی ہسدے نے اے روندہ ہے، لوکی روندے نے اے ہسدہ ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، جنہیں ظاہراً مصطفیٰ دا دید نصیب نہیں ہوئی، ظاہراً میرے آقا دا جلوہ نظر نہیں آیا، پر قسم پیدا کرنے والے دی جو کچھ میں پڑھیا نہ مصطفیٰ دا چہرہ اویس تو اولے بچے، نہ اویس مصطفیٰ تو اولے بچے۔ اویس مصطفیٰ جان دینے تے میرے آقا دے جلویاں میں اویس گم میں
اللہ اکبر کبیرہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دا عاشق صادق کلمہ نصیب ہویا یمن دے اندر مصطفیٰ دا پیغام پہنچیا مصطفیٰ دا غلام بن گیا بالتفصیل میں ذکر کرنا میں مختصر عرض کرنا جا رہا ہوں حضور دا پیغام پہنچیا میرے آقا دی غلامی میں چاہ گیا آکھیا لوگو جدے نام وچ ایڈا سواد اوڈے پیغام وچ کڈا سواد سبحان اللہ حضور دا غلام بن گیا میرے آقا دی غلامی وچ آ گئے ہن دن رات تڑپے یہ طلبے میرے آقا دا جلوہ نظر آئے حضور دی دید نصیب ہووے میرے آقا دے جلمیاں میں گم ہووے ظاہراً بھی جا کے ویکھ لاں میرے آقا دے غلام ہونے اے نہ کوئی سمجھے کہ ایک پاسے آگ لگی ہوئی ہے عشق ادھر بھی ہے پیار ادھر بھی ہے طلب ادھر بھی ہے طلب ادھر بھی ہے تڑپ ادھر بھی ہے تڑپ ادھر بھی ہے ویسے من وچ با کے تڑپ دائے میرے آقا مدینے رہ کے صحابہ دے سامنے بیٹھ کے ویس دیاں گلاں پہ کر دینے سبحان اللہ توجہ آئے میرے نبی دے غلام حضرت اویس قرنی یمن وچ سرکار مدینے وچ یمن وال منہ کیتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک دے بٹن مبارک کھولے یمن وال منہ کر کے میرے آقا فرمان لمبیاں لمبیاں سانساں لیندے نے لمبیاں لمبیاں سانساں لیندے نے سرکار دے صحابہ عرض کردے نے سونیاں ادھر منہ مبارک فرما کے لمبیاں لمبیاں سانساں لے رہے ہو وجہ کی ہے فرمایا صحابہ ادھر میرا غلام ویس رہندا ہے میں اودیاں ساواں دی خوشبو لے رہا ہاں سونیا اتنا پیارے ویس ملن کیوں نہیں ہوندا ویس زیارت واسطے کیوں نہیں ہوندا میرے آقا نے فرمایا صحابہ او تے بڑا تڑپدا ہے او بڑا مچلدا ہے پر بڈھی ماں دی خدمت انہوں آن نہیں دیندی ماں وڈھیری ہے ماں بڑھاپے تے او آندا ہے میں ماں دی خدمت وچ جاواں ماں دی خدمت وچ رواں جے ایتھوں ٹر گیا میرے ماں دی خدمت کون کرے گا میرے آقا دے غلام ایک جملہ میں بولن لگا واں ویس ماں دی خدمت دے کے نبیاں دا سلطان انہوں یاد پیا فرماندا ہے پتہ چلیا جڑا مصطفیٰ نو جا کے نہ مل سکے ماں دی خدمت جو میں مصطفیٰ او دا ذکر اپنی محفل جو فرماندے نے اپنی محفل میں چھوڑو یاد فرماندے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دومانو سرکار نے فرمایا اے عمر اے علی اویس نو ملیا جے اویس نو ملیا جے سونیا مل کے کی کرنا ہے فرمایا مل کے بخشش دی دعا کرا لیا جے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی حج دا موسم میں لوگوں کو پوچھ دینے حل فیکم اویس ایسے یارو عالی من نبالا علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کوئی اویس ہے جے
اویس کون سن؟ وَكَانَ رَجُلٌ يَلْزِمُ الْمَسْجِدَ فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ يَلْزَمُ السُّلْطَانَ يُولَعُ بِهِ فَإِنْ رَآهُ مَعَ قَوْمٍ أَغْنِيَاءَ قَالَ مَا هُوَ إِلَّا يَسْتَأْكِلُهُمْ وَإِنْ رَآهُ مَعَ قَوْمٍ فُقَرَاءَ قَالَ مَا هُوَ إِلَّا يَخْدَعُهُمْ وَأُوَيْسٌ لَا يَقُولُ فِي ابْنِ عَمِّهِ إِلَّا خَيْرًا. توجہ انہوں نے جملے سننے نے بڑے اہم جملے نے، یہ تیرے میرے اندر دی صفائی واسطے بڑے ضروری ہیں، بہت ضروری نے. یار انہوں نے چھاڑ دیو جڑے لیندے نے لین دیو، میرے حال دھیان کرو. توجہ آئے تو آڈا چسکا پورا کرنے ہیں شیرہ حالا بھی تھوڑا جا میں نے اپنا ذوق پورا کر لیں. یہ جملے بڑے دھیان نال سننے نے، بڑے دھیان نال تیرے میرے اندر دی صفائی واسطے ڈاکٹر انور بہت ضروری ہے. حضرت اویس کرنی دے چاچے دا منڈا ہے، چاچے دا پتر ہے. اویس مسجد وچ رہندا ہے، اویس دی یاری مسجد نال ہے. توجہ نہیں کیتی، اویس مسجد نال پیار کردا ہے، چاچے دا منڈا بادشاہاں دے پیچھے رہندا ہے، امیراں وزیراں نال رہندا ہے. توجہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دے صحابہ نال مسجد وچ رہندے نے تے آپ دے چاچے دا پتر بادشاہاں نال رہندا ہے. تے چاچے دا منڈا کسے غنی دے نال ویکھ لیندا ہے، اویس کرنی نو کسے امیر دے نال ویکھ لیندا ہے تے کی آندا ہے اے صرف کھان پین واسطے نال لگا ہے. توجہ آندا ہے جے کوئی کسے امیر نال ویکھے تے آندا اویس کھان پین واسطے نال لگائے، تے جے کسے فقیر نال ویکھے اللہ دے پیارے نال ویکھے تے آندا صرف دھوکا دین آیا ہے. توجہ ہے او دل وچ اویس واسطے میل رکھدا ہے، ہر حال وچ اویس نال نفرت کردا ہے. آندا جی اویس اے ٹھیک نہیں ہے، اے دھوکے باز ماذ اللہ، اے دھوکا دیندا ہے. جے امیراں کول بہ جائے تے کھان دا چکر ہے، جے فقیراں کول بہ جائے تے اے دے اندر ہو رہے باہر ہو رہے. اے او دا عمل آئی او اویس دے تان و تشنی دے تیر چلاندا ہے. پر جدوں اویس دی واری آندی ہے حضرت اویس کرنی جدوں بھی بول دے نے او دے خیر دی گل کر دے نے. میں مندہ نہیں بولنا، میں انہوں برا نہیں آخنا. ذکر سننے سوکھے نے، عمل کرنے اوکھے نے. اور میاں صاحب فرماندے نے عملہ والے عملہ والے لنگ لنگ جان دے، غافل وہ دے کھان دے، ڈبن نہیں دے دے محمد بخشا کامل پیر جنہ چاچے دا پتر کی کرتا برائیاں ہی کرتا رہتا، وہ برائیاں ہی کرتا رہتا. جدو ملے یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں چنگا ہے، یہ نیت نہیں ٹھیک. حضرت ویسے کرنی کی فرمانے یہ بڑا چنگا ہے.
اے بڑا چنگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سوائے اس تے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ بڑی اہم گل کر لگا. فرمایا جدوں بھی اویس دا اپنے چاچے دے منڈے نال آمنا سامنا ہوندا ہے آپ چھپ جاندے نے لک جاندے نے. وجہ کی توجہ وجہ صرف ہے میں دے سامنے آواں گا اے مینوں ویکھ کے حسد کرے گا نفرت کر کے گناہ وچ مبتلا ہوئے گا نہ مینوں ویکھے گا نہ گناہ کرے گا. نعرہ رسالت آیا. لبیک ادھر لئیے علی سائیڈ تو نہیں آئے تو اڈا لے نعرہ رسالت پکا نہیں ہویا. سنیاں دی مسیح تھے آگئے ہو نعرہ رسالت بھی پکا کے ہونا سا. خیال کریا کرو سنیوں. اسی تے بندے تاڑ لینے ہیں. حضرت ویسے کرنی سامنے نہیں ہوں دے کیوں میں سامنے آماں گا تے اے حسد کرے گا پھر میں نو مندہ بولے گا تے میری وجہ تو کدھر گناہ انہوں نہ ہوئے. اے ہوندے نے فقیر اے ہوندے نے اللہ والے آپ تے گناہ تو بچتے ہی نے آپ تے گناہ تو بچتے ہی نے اے دوجے نو بھی بچان دے نے کدھر میری وجہ تو او بھی گناہ میں چنا جاوے میں چھپ جاوے. جدی یہ شان ہوئے جدہ یہ طریقہ ہوئے انہوں پھر سرکار یاد فرماتے. میرے آقا نے فرمایا عمر جی سونا ملنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَ عُمَرُ يَسْأَلُ الْوُفُودَ إِذَا هُمْ قَدِمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُوفَةِ هَلْ تَعْرِفُونَ أُوَيْسَ بْنَ عَامِرَ الْقَرَنِيِّ فَيَقُولُونَ لَا. کوفے بچوں وہب مفد ہوندے نے کوفے دے لوگ مفد بن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کلاؤندے نے گل بات کرناؤندے نے. حضرت عمر فرماندے نے کوفے والے اویس نو جان گیا. اویس کا پتہ جے تو انہوں سمجھ نہیں پہ ہوں دی وہ ملن آئے نے حضرت عمر فاروق نو تے حضرت عمر پاک کیا میں نے اویس نو جانتے ہو یا اویس نو جانتے ہو فَيَقُولُونَ لَا. اے عمر اسی نہیں جان دے اویس کونے. فَقَدِمَ وَفْدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِيهِمْ ابْنُ عَمِّهِ ذَاكَ. پھر وفد آیا کوفے دا ایک وفد آیا جس وفد وچ اوہی چاچے دا منڈا ہے. اس وفد وچ حضرت اویس دے چاچے دا اوہی منڈا جڑا مندہ بول دائے حسد کر دائے. سجنوں یاد رکھو حسد دا علاج صرف موت ہے.
وگرنہ حسد کا علاج کوئی نہیں. الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا جی میں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے ایویں حسد نیکیاں نو کھا جاندا ہے. چاچے دا اوہی پتر جڑا دل وچ بغض رکھدا ہے اس لشکر وچ آیا. حضرت عمر پاک فرماندے نے اوے پتہ جے اویس نو جان دے ہو. قال ابن عمه یا امیر المؤمنین هو ابن عمی اے امیر المؤمنین عمر میں جاننا ماں او میرے چاچے دا پتر ہے. وَهُوَ رَجُلٌ نَسْلٌ فَاسِدٌ لَمْ يَبْلُغْ مَا أَن تَعْرِفَهُ أَنْتَ. آندا ہے اے عمر تسی کتھے اویس کتھے او تے فاسد آدمی ہے فضول آدمی ہے او دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. اے عمر تسی امیر المؤمنین ہو تہاڈی زبان تے اویس دا نا آنا کہ تہاڈی شان دے لائق نہیں. او تے دیوانہ ہے اونوں لوگ پاگل سمجھدے نے اونوں لوگ مجنون سمجھدے نے. اے عمر تسی اونوں یاد پہ کر دے ہو اے تہاڈی شایان شان نہیں. قال ویلک ہلکتا او مرے تینوں پتہ ہی نہیں اویس دی شان کی. سبحان اللہ. وہ آندا عمر تسی کتھے کہ اویس چلا جیا تسی انہوں یاد پہ کر دے ہو. وہ اس قابل نہیں کہ انہوں یاد کیتا جائے. عمر پاک دے سامنے بھی آ کے وہی گلاں جڑیاں حضرت اویس کر رہی انہوں ویکھ کے کر دے وہی گلاں. حضرت عمر پاک فرماندے نے موبائل چھاڑو شہدہ تھلے ہو. ویلک او ہلاکوں میں ویلک او ہلاکوں میں اذا قدمت فقرہ منی السلام قابل نہیں کہ میری زبان پہ اویس دا نا آوے. اے چھلیا اسی پہ اویس نو سلام آکھن نو تڑپنے پہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. نہیں سمجھ آئی کوئی فرمایا دوان او دا نان لبو میں دے سلام آکھنو ترس رہا سلام استے تڑپ رہا. فرمایا جدو جامیں تے میرے والو سلام آکھی وَمَرْهُ فَلْيَمْدِ إِلَيَّ فَقَدِمَ الْكُوفَ وَلَمْ يَدَعْ سِيَابَ صَفَرِهِ عَنْهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَرَأَى أُوَيْسًا فَلَمَّ بِهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي يَا ابْنَ عَمِّي قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا ابْنَ عَمِّي. ہن جدو عمر پاک دی زبانی اویس پاک دی شان سن کے چاچے دا پتر آیا. کپڑے بھی نہیں لائے سفری سامان بھی نہیں رکھیا. پتہ ہے اویس کتھے ہوئے گا پتہ ہے اویس مسجد وچ ہوئے گا مسجد وچ ہوئے گا. سدھا چاچے دا پتر مسجد وچ آ گیا. حضرت اویس کرنی نو مسجد وچ بیٹھیا ویکھیا تے ویکھ کے آندا اویس خدا واسطے مینوں معاف کر دے.
اویس خدا واسطے مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ اویس قرنی نے اے نہیں فرمایا مینوں بڑا ستایا ہی، مینوں بڑا دکھ دتا ہی، مینوں بڑیاں تکلیفاں تانے دتے نہیں، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ خدا دی قسم ہے ایک لمحہ ایک لحظہ نہیں لایا۔ حضرت اویس قرنی آندے نے غفر اللہ لکا یا ابن امی، او چاچے دیا پترا اللہ تینوں معاف فرما دے۔ آج اسی کی کرنے ہیں، اسی کی کرنے ہیں۔ انہیں فلاں موقع تے فلاں جگہ تے میرے سارے رشتہ داراں دے سامنے میری ذلت بے عزتی کی تھی، میں نہیں انہوں چھڑنا، میں انہوں معاف کرنا۔ یہ تم میں ہاں، یہ اویس ہے۔ سبحان اللہ۔ اویس قرنی فرماندے نے تینوں معاف کیتا، جا تینوں معاف کیتا، میرے بلوں کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، جا تینوں معاف کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال وانت فغفر اللہ لک یا اویس امیر المؤمنین یقرئک السلام۔ قال ومن ذکرنی لامیر المؤمنین قال هو ذکرک وامرنی ان نبلغک ان تفض الیہ۔ قال سمعا وطاعتا لامیر المؤمنین۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا انہوں اللہ معاف فرمائے۔ یہ آندہ اویس تم ہی تے کر دینا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں بھی معاف کیتا۔ آندہ اویس اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری بھی بخشش فرمائے۔ ہن اگلا پیغام جڑا عمر پاک دیتا ہے، ہن ساری دل وچوں میل نکل گئی، میل نکل گئی، پیار آ گیا، ویل نکل گئی، میل نکل گئی۔ اے یاد رکھیا جے جدوں دل وچ میل ہوے اودوں خوبیاں بھی عیب نظر آندیاں نے، تے جدوں دل وچ پیار ہوے اودوں عیب بھی خوبیاں دسدے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ نہیں کیتی؟ جدوں دل وچ میل ہوے، ویل ہووے، عداوت ہووے، بھاویں بندہ خوبیاں والا ہووے، تے جدے دل وچ میں نہیں تو نک نہیں سیدھا، اے ویندا نہیں صحیح، اے نماز بھی پڑھدا ہے تے کھبا کھبا ہو کے پڑھدا ہے، اے نیکی کردا ہے نا تے نہیں دی نیت نہیں صحیح، سو عیب کڑ لے سی، کیوں دل جو نہیں رلیا۔ یہ جو دل رل جائے، یہ تو دل رل جائے تو پھر پاویں کسے تھا تے بھی کھلوتا ہوئے، وہ آکھے گا میرا یار بڑا ہی چنگا ہے، میرا بیلی بڑا ہی چنگا ہے۔ وہ آدم چشتی آندہ جو کوئی کسے دا عاشق ہو بے تے گل اسے بھی گئے دا ساسا مکر بہانے کے اس دے مرنے میں دا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ ہے فرماوے آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر آدم
جتھے آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے ہن جدوں دل رل گیا دل رل گیا پھر ہن نہیں لکاندا ہن نہیں شان لکاندا آندا اویس جی میرے چاچے دیا پترا فرمایا امیر المؤمنین نو ملیا سا عمر پاک نو ملیا سا تے پتہ ہی عمر نے تینوں سلام بھیجیا ہے تینوں عمر پاک نے امیر المؤمنین نے سلام بھیجیا ہے توجہ نہیں کی تینوں امیر المومنین نے سلام بھیجیا ہے اچھا اتھے میں گل کر لگا بڑی توجہ میں سننی میرے آقا نے عمر پاک نے فرمایا کہ اویس نال ملنے ابو بکر نے کیوں نہیں فرمایا اللہ اکبر کبیرہ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میرے آقا جان دے سن ابو بکر دی حیاتی چ ملاقات نہیں ہونی سبحان اللہ اویس نال ملاقات عمر دی ہونی اس واسطے فرمایا بھی میرے آقا نے عمر پاک نو یہ میرے آقا دا علم غیب ہے کوئی بڑا چوڑا لانتی میرے آقا دی یہ شان علم غیب نو چھپاوے اور لانتی مردود ہے کوئی کائنات دی شے ہی نہیں جنی مصطفیٰ دی اگ تو ہو جلو ہے سبحان اللہ توجہ ہے ٹھیک دیکھ رہے ہوتے توجہ ہے بھائی سجنوں وہ چاچے دا پتر آخدا ہے کہ امیر المومنین نے سلام بھیجیا ہے انہوں ابو بیس پاک کیا لیں قال ومن ذکرنی لامیر المؤمنین یار میرا کنے امیر المؤمنین دے سامنے ذکر کیتا ہے اے فقیری جے کہ عمر پاک دے سامنے اویس دی کی حیثیت میں تے نہیں کما آدمی حضرت اویس کرنی اپنی عاجزی دا اظہار پہ کر دینے صحابی ہے ایک گل یاد رکھو آج دے دو ٹکڑ دے چوڑے جنہاں نو دین دی ابجد دا بھی پچا نہیں نبی پاک دے صحابہ دے متعلق پانکان اور لانتی نے اسی نبی پاک دی آل دے بھی غلام ہاں نبی پاک دے اصحاب دے بھی غلام ہاں اسی سنیاں حنفیاں بریلویاں توجہ کرو توجہ فرمایا من ذکرنی لے امیر المومنین میرا ذکر کنے کیتا ہے یار میری گل کنے چھیڑ دیتی میرا ذکر کنے کیتا ہے ہن چاچے دا پتر کی آندا ہے قال هو ذکرک او کسے اور نہیں کیتا کسے تیرا ذکر نہیں کیتا قال هو ذکرک او امیر المومنین آپ کیتا ہے کہ اگلی گل بھی سن لے عمر پاک تڑپ رہنی انہاں آکھیا ہے جا کے پیغام دیویں کہ مینوں مل جا چھیتی آ جا جلدی آ جا اللہ اکبر کبیرہ چاچے نے پتر نے پیغام دیتا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سمع و طاعتا لامیر المؤمنین فرمایا میں حاضر عمر پاک دا پیغام آیا ہے میرے
میرے مصطفیٰ دے خلیفہ دا پیغام آیا ہے، میں حاضر ہاں کوفے تو اویس چلے نے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ حاضر ہو گئے، میرے آقا پاک دی عمر پاک دی بارگاہ جائے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انت اویس بن عامر، اویس قال نعم، جی سنیا میں اویس ہاں، قال انت الذي خرج بك بدح فدعوت الله ان يذهبه عنك فاذهبه فقلت اللهم دع لي في جسدي منه ما اذکر به نعمتک علی، فرمایا اویس تو اویس ہے جدے جسم کے چٹاخ پہ گئے سن، چمبل ہو گئی سی، اے اویس تو ہوئی ہے تیرے جسم کے داغ پہ گئے، بیماری لگ گئی سی، تو اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ میری بیماری دور فرما دے، صرف ایک درہم دی مقدار میرے جسم میں جتین دیں تاکہ انہوں ویک کے تیری نعمت دا شکر کردانا۔ تھوڑی جی رہن اور اے نشانی میرے آقا دسی، میں پہلو جملہ کی بولے ظاہراً ملے نہیں، ظاہراً ملے نہیں، پر حقیقت مصطفیٰ دے سامنے میں اویس میرے آقا جان دینے او برس دی بیماری او دے بچوں کنی رہ گئی ہے، ایک درہم دی مقدار، باز نے لکھیا تھیلی دے، باز نے لکھیا پشت دے، آپ دی ہتھیلی دے ایک درہم دی مقدار برس دا داغے، میرے مصطفیٰ او بھی جان دینے۔ سبحان اللہ، پندرہ کو منٹ اور کٹ لو، اے میں نے آندھا سی 2 گھنٹے تقریر کرنی، 2 گھنٹے کرنی ہے، سبحان اللہ، ایک باری نہیں آکھے تھا میں 2 گھنٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے جی امیر المومنین اے میرے نشان ہے، وما ادراک یا امیر المومنین واللہ ما اطلع علی ھذا بشر، ان جملہ ہم سن لیں نا، ان توجہ رکھنی ہے۔ حضرت اویس قرنی آندے نے اے عمر پاک کہ تو انہوں کنے دسے ہے؟ سبحان اللہ، اے عمر پاک کہ تو انہوں کنے دسے ہے کہ میں نے برس دی تکلیف ہوئی تھی؟ اے میرے تو سوا یا میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، میں نو ہوئی میں دعا منگی اللہ فوراں دعا قبول کر لئی، سبحان اللہ، اے تھوڑی جڑی باقی رہ گئی وہ میں نو پتا ہے، وہ اور کسوں نہیں پتا۔ اے لفظ نے فواللہ ما اطلع علی ھذا بشر، اس گل دا کسے نو پتہ ہی نہیں، اس گل دا کسے نو پتہ ہی نہیں، تے تانوں کنے دسیے؟ سبحان اللہ، تے عمر پاک آندے نے او نہیں دسیے جڑا غیب جانن والا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں ہے صابرہ؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اے اویس اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انه سيكون في التابعين رجل من القرن يقال له اويس بن عامر يخرج به وده فيدعو الله ان يذهبه عنه فيذهبه فيقول اللهم دع لي في جسدي ما اذكر به نعمتك علي فيدع له ما يذكر به نعمه عليه فمن أدركه منكم فاستطاع أن يغفر له أن يستغفر له فليستغفر له توجہ نال جملہ پہلو عمر نے حضرت امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ حضرت عمر پاک نے پہلو جملہ ہو بہو اویس کی زبانی سنیا جو اویس بولے یہ جملہ سن کے عمر پاک فرماندے نے اویس اے تو بادت پیا بولنا ہے میرے آقا تیرے جملے دی خبر پہلو دے چھڑی سی فرمایا ان قریب تابعین وچوں ایک بندہ ہوئے گا قرن دا ہوئے گا یقال لہو اویس کنے دسیا سرکار نا اتے ملے ہی نہیں میرے آقا فرماندے میں سیکون ہوئے گا ان قریب ہوئے گا تابعین وچوں سیابی نہیں ہوئے گا توجہ ہے اے ابن سیار و علام النبلا والا علامہ ذہبی پیا لکھ دا ہے جڑا واپیاں دا بھی مصدقہ عالم میرے آقا نے فرمایا ان قریب ہوئے گا جدا نا اویس ہوئے گا جدا نا اویس ہوئے گا او جدے نام دا پتہ ہے او دے کام دا بھی پتہ ہے فرمایا صحابی نہیں بنے گا تابعی ہوئے گا لیکن تابعی عام نہیں سارے تابعین دا سردار ہوئے گا توجہ جی میں صحابہ بچوں سارے صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق ہے میں تابعین بچوں سارے تابعین دا سردار او ویسے کرنی نا میرا نعرہ نہیں ڈاکٹر چل رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نوکران دی کیڑی گل ہے یہ تے مالکان دی مہربانی ہے میرے جے کمینے انہوں اپنی نوکری چوکری واسطے رکھیا فرمایا تابعین وچوں ہوئے گا صحابی او جنہیں ایمان نال مصطفیٰ دی زیارت کی او صحابی بڑے ہوں جڑا ایمان نال مصطفیٰ نو تکے تے پھر او سے حالت 14 سال ہوئے او صحابی ہے تابعی کون ہے جڑا مصطفیٰ نو تکن والے نو تکے جڑا حضور نو ویکھن والے نو ویکھے ایمان نال تکے صحابی دا غلام بن کے تکے او تابعی ہوندا ہے تے سن لے پھر میرے مصطفیٰ دی حدیث فرمایا صحابہ جی آقا
فرمایا تھوڑی شان ہے وے تھوڑا مقام ہے وے تھوڑی عزت ہے وے سونیا حکم ہوئے فرمایا لا تمس النار مرعانی اور مرعانی فرمایا مینو ویکھن والے نوی جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی تے جنو مینو ویکھے آوے گا اونوں ویکھن والے نو بھی جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی اویس نے عمر نو ویکھیا علی نو ویکھیا صحابہ نو ویکھیا اس واسطے تابعی ہوئے کہ میرے آقا پہلو خبر دے چھڑیے صحابی نہیں بن سکتا ہے مصطفیٰ دی حیات طیبہ بیٹھے پر ملاقات نہیں ہوئی صحابی نہیں بن سکیا میرے آقا نے خبر دے چھڑی فرمایا عمر یاد رکھیا جائے او دے جسم میں ایک برستی بیماری ہوئے گی وہ اللہ دی بارگاہ دعا کرے گا اللہ ساری بیماری دور فرما دے گا ایک درہم دے مقدار کوئی جملہ جڑا اویس بولے آئے ہو بہو جملہ بولے آ اگے جڑا سنیا جائے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا سنو فمن ادرکہو منکم فاستطاع ان یستغفر لہو فلیستغفر لہو فرمایا اے صحابہ تسا مینوں ویکھے آئے تہاڈی بڑی شان ہے پر یاد رکھو کہ کسے دی قسمت چمک پہ اویس نال ملاقات ہو جائے فمن ادرکہو منکم تہاڈے وچوں جے کوئی اویس نو مل پوے پھر توجہ رکھے آجے سونیا حکم آوے فرمایا مل پوے تے او دے کولوں بخشش دی دعا کرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول لبیک 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 تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اچھا اگلا جملہ ہون تو دیتے نہیں میں سنا تلے نہ لاکھو سبحان حضرت عمر پاک فرمان دینے فاستغفر لی یا اویس دعا کر دے یا آئے یہ تھی ان میں تھوڑا جا آپ مزہ لینے عمر پاک فرمان دینے دعا کر دے یا فاستغفر لی یا اویس میرے واسطے بخشش دی دعا کر دے تو سی تھوڑی دی توجہ کرنی ہے عمر پاک نو بخشش دی دعا دی لوڑ ہے نہیں جنو حضور فرمان عمر فی الجنہ الحق یجری علی لسان عمر و قلبہ ہی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوئے تے عمر ہوئے وہ ایسا شان دا مالک عمر تی انہوں بخشش دی دعا دی لوڑ ہے نہیں لیکن حضور نے فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے مل پوے تے بخشش دی دعا کرا لے آجے ہون جنا جملہ میں ڈاکٹر بولنے لگا وہاں کدی کدی انج بھی ہندہ ہے وڈی شان والا چھوٹی شان والے کو بھی دعا کرا لیندہ ہے شان عمر دی وڈی ہے
مقام عمر دا بلند ہے لیکن دعا اویس کو نو پکھران دینے کی مطلب ہے جدی شان وڈی ہوئے وہ بھی دعا کرا لے حرج کوئی نہیں ہن اگلی گل جملہ ہور سنیا جے پتہ چلیا بخشے ہوئے بھی جنہ دی بخشش مسلمہ ہوئے جنہ دی بخشش کنفرم ہوئے وہ بھی بخشش دیوں دعاواں کران دے نظر آتے نے وہ بھی بخشش واسطے التجامہ کر دے نظر آتے نے وہ جنہ دی بخشش کنفرم ہے وہ انج دعاواں کر دے نے ایک کران دے نے تیرا میرا کی حال ہوئے گا اسی کنی بخشش دی دعا کرانی ہے اساں کنہ اپنے واسطے نجات دی دعا کرانی ہے ہر لمحہ کرا جتھے کوئی مل جائے ہر ایک کلو کرا مصطفیٰ دے غلام کلو کرا 10 میں سے کرا 40 میں سے کرا 30 دے کرا کلہ دے کرا تاکہ مصطفیٰ دے غلامہ دی سنت دے عمل ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہن جدو اے سنیا اگلا جملہ جدو اے سن لیا لما سامعوا عمر قال عن النبی جدو عمر باپ نو اے فرماندیا سنیا نا کہ عمر اپنی گل نہیں کی تھی حضور دی حدیث بیان کی تھی میرے آقا دا فرمان بیان کیتا ہے قال رجل استغفر لی یا اویس ایک اٹھیا اویس میرے واسطے بھی کر دے یار نہیں سمجھ آئی تو عمر پاک نے دعا کرائی حضور دی حدیث سنا کے تے حضرت اویس کرنی نے دعا کی تھی ہن دوجے اٹھ دے یار میرے واسطے بھی کر دے قال رجل استغفر لی یا اویس وقال آخر استغفر لی یا اویس اویس میرے واسطے بھی کر دیا اوے سجنوں کی مطلب ہے جی میں کوئی اینڈ دا دریا بہندہ ہوئے تو بھی چھوٹو بھی لا لئی دیئے ایک اٹھیا اویس میرے واسطے بھی بخشش دی دعا کر دے دو جان دے میرے واسطے بھی بخشش دی دعا کر دے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جدوں اے بیکھیا آج دا کوئی 2 نمبر پیر ہوندا او تے جھنڈے لواندہ بینر چھپوا کے لواؤں دیکھو جی میں اوما جدے کولو عمر نے دعا کرائی ہے میں اوما جدے کولو صحابہ دعا قرآن دے رہنے اللہ اکبر کبیرہ سجنہ جیڑا پانڈا جنہ پریا ہوئے اونا کاٹ کھڑک دائے حضرت اویس کرنی نے جدو اے محال میں کھیا کہ سارے آکے مینو آنے میں دعا کر حضرت اویس کرنی انج غیب ہوئے نے اس تو بعد کسے نو نظر ہی نہیں آئے دسے ہی نہیں اکھیا اساں یار نلہ لائیے اساں پیاری نلہ لائیے اساں جے ایسے کم تے رہ گئے تے یار دا دیدار کمیں ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری استانہ عالیہ کوٹلہ شریف نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد قربان جامع صحابہ دے عمل تو نہیں اور قربان جامع اویس دی فقیری تو نہیں آئے اور اگلی حدیث سے پاک سنو لال ابے بندہ او بابا خادم کے آخر ہوں دس امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی فرماندے ہوں دے سان
اوے مالک کانڈ نہیں ہو لگن دیں دے ایک باری تو مالکان الوفا دے کار ایک باری بنتے صحیح ہاں سنیا جی اگلی حدیث پاک ذرا اویس ملے نہیں بنے ضرور نے ملے نہیں سرکار دے بنے نے سرکار نے وفا کی تھی حضور دے ہو گئے نے دنیا دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی کوئی رسد ہے کوئی ملد ہے کوئی نہیں ملدا کوئی تعریف کردا ہے کوئی عیب جوئی کردا ہے کوئی پرواہ نہیں اساں تے یار واسطے جینے ہاں سانو کی پرواہ او پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جھانگ دا رومی بولے او فرماندے نے نہیں فقیری جھلیاں مہدر ستے لوگ جگاوڑ سکیاں پار لگاوڑے نہیں فقیری وچ ہوا دے تے سجادہ پا پھیلاوڑے نام فقیری دنوں دا باہو او جڑے دل وچ یار ٹکاوڑے ساری زندگی حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آج ریچ گزاری چھوپ کے گزاری آپ مستجاب الدعوات سن تے کیوں لکے فرمایا جے میں ادھر ہی لگ پیا اے یار نال کون لگے گا اللہ اکبر چھپ گئے مالکان دے بنے تے پھر مالکان بھی مول پا چھڑیا مول پا چھڑیا سنو حدیث پاک لو جی ایک حدیث پاک میں عرض کر رہی ہیں اس تو بعد ایک دو گلہ کر کے تواڈی جان چھڑ دینی آج تے تواڈے کول چھڑانی ہے لالا کا شب ہے توجہ ہے بھائی تم کی سمجھا بھی ایسا منہ ادھر کے ادھر دینا پتہ نہیں پتہ سانو توجہ ہے بھائی سجدو مالکان دے بن گئے ایک بار تو ہو جا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری دکھاؤ سجنوں کسے وزیر مشیر کسے بادشاہ دا ایڈا جنازہ کیوں صابر تو دے اتھے ایسے میں بھی اتھے ہی ساتھ اور کسے وزیر دا کسے امیر دا کسے بادشاہ دا کسے جاگیردار دا ایڈا جنازہ بھی کھا پاکستان دی تاریخ دا جیڈا جنازہ بابے رضوی دا ہویا ہے وہ ایک باری مالکان دا ہو کے دے ویخ پھر مالک مولک کی میں پا دے رہے زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت بابا رضوی آخدہ ہوں سی میں سرکار نال وفا کرنی ہے تے کیتی تے فرماندے ہو دے سان میں انی بڑی سرکار دی بارگاہ چ لبیک آکھیا ہے میں مر بھی گیا میری قبر تے کوئی آ کے لبیک آکھے گا میں اندروں لبیک دا جواب دے ماں قربان جاواں آقا دے غلاماں دی شاناں تو ہن مالکہ ملکی میں پایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر اذا رأيت أبيسن القرني فقل له فليستغفر لك فإنه يشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومدر بين كتفيه علامة بدحي مثل الدرهم فرمایا عمر جی آقا فرمایا اویس نو ملے بخشش دی دعا کرا لئی قیامت دا دہاڑا ہوئے گا کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا بتائی اوتھے میرے اویس دا کی شان ہوئے گا سونیا حکم آوے فرمایا قبیلہ ربیہ تے قبیلہ مدردیاں بکریاں دے برابر ہے اللہ اویس دی سفارش نال جہنمیاں نو جنت دے گا دو قبیلے سن مدینہ شریف دے بڑے مشہور انہوں کو بکریاں بہت زیادہ حضور فرماندے نے قیامت دا دہاڑا ہوئے گا جنہوں کوئی کسی نو پوچھن والا نہیں ہوئے گا میرا اویس آوے گا تے جنہوں اویس آکھے گا ربوں نو بخشش فرما کے جنت عطا فرمانا مول پائے نا سائیاں او مول پائے نے ملے نہیں ظاہراً آئے نہیں بڑے نے اور میں بار بار پہ آکھنا حضرت اویس قرنی دی ساری زندگی عاجزی ان کی ساری عاجزی ان کی شتر بانن اونٹ چارن والے سکیاں گٹھلیاں مل جانیاں وہ کھا لینیاں کئی دن کھانا ہی نہیں اور آپ چھپ کے رہے آج تک بھی کسی نو آپ دی قبر مبارک دا بھی صحیح پتہ نہیں انی عاجزی انی ان کی ساری اللہ اکبر کبیرہ ہن میرا دل کردہ میں بابا وارث شاہ پڑھا کیونکہ تواڈی سوئی اتھے ہی اڑی شیران دے تواڈی سوئی لے اڑی چلو ہولی لگے رہاں گے آج 2-3 روایتاں سنا لیاں نے کوئی 2-4 نال شیر سنانے اگلی باری 6 روایتاں کر دیں کیوں ہے کوئی چسکا بدل نہیں کوئی ہور مولوی صدنا ہے تو صد نہیں یہ نہ ہوئے میاں صاحب آ کہنے تو میں میاں صاحب نو صدنا ہے ساڑھے اللہ جنہوں مرضی صد ہے ساسی ہور ٹیپ دے مولویاں اسی یہ پیسے پوسیاں نہ نہیں جیندے اصلا سرکار دے کرم نہ جیندے توجہ ہے سجنوں جڑے پیسے لے کے ہوندے نے نا وہ پہلو ہی ہوندے نے ساڑھے اکاؤنٹ وچ 50,000 روپے جو ساڑھے اکاؤنٹ وچ 30,000 روپے جو ساڈا اکاؤنٹ ہمیشہ فل ہی رہندا ہے آمین آمین حضرت بابا وارث شاہ رحمت اللہ علیہ جنڈیالے دا سید اصلی نسلی سید سنی سید کی فرماندے نے وحدہ لا شریک ہے اینج نہیں ہونا سبحان اللہ بھی ٹلے دی میں شاید وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا
پردہ پوش ننگ مننگیاں دا پتھراں وچ پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹور دا لولیاں لنگیاں دا پتھراں وچ پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹور دا لولیاں لنگیاں دا چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردا حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث شاہ اساں غریباں دی انہیں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا وارث شاہ اساں غریباں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا اللہ اکبر کبیرہ تسی کسی اور پاسے پہنچے ہو اسی جنہوں نے سنان آئے ہو سن دے پہن یہ نہ دی کی یہ تے بیچارے ہیں جی پیار نال بیٹھے نے نا اساں تے جی میں یار چاندہ ہے ہمیں بولی ہونے ساڑھا کوئی کمال نہیں نہ کوئی سمجھے پہ میں زور پہ آلانا جی میں صحیح چاندے نے لائی ہونے ساڑھا تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے یہ سارا حضرت ہے وہ ویسے کرنی دا فیض ہے یہ انہوں نے ذکر دی برکت ہے جی میں مالکہ نو منظور ہے اسا نوکری پیش کرنی انہوں سنو ذرا پھر مولکی میں پہنے سرکار دی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے اندر لے کے آئے حضور فرماتے نے توبہ مبارک ہوئے سنیا کنوں فرمایا لمر رآنی جنہیں میں نے دیکھ لیا توجہ نہ سنی اویس کی شان فرمایا مبارک ہوئے جنہیں میں نے دیکھ لیا وآمن بھی اور میں نے دیکھ کے مان گیا میں نے دیکھ کے مان گیا یہ تو انہوں دیکھن والے دی گال ہو گئی تے وہ ویس میرے آقا نے سونے لب کھولے میرا دل کہندا ہے میرا وجد وجدان کہندا ہے میرے آقا نے جدوں یہ فرمایا جنہیں میں نو ویکھ کے منیا انہوں مبارک اے صحابہ دی گل ہو گئی ان اویس بھی سے بیٹھ کے پیا تڑپدا ہے اور بولو سبحان اللہ اویس بھی سے بیٹھ کے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے کیڑا ویلا ہووے میں یار دی دید کراں یار دی دید ہووے عاشق دی عید ہووے
تڑپ رہے ہیں کہ نہیں؟ تڑپ رہے ہیں حضور دے دیدار بس تڑپ رہے ہیں ہن جنہاں دیدار کیتا ہے ایتھے انہاں دی گل ہوئی ہے ایتھے انہاں دی گل ہوئی ہے اویس بھی تڑپ رہے ہیں باقی بھی تڑپ رہے ہیں جنہاں نہیں ویکھیا او بھی ترس رہے ہیں او بھی تڑپ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا من لیا اونوں ایک باری مبارک تے جڑا بن ڈٹھیو من لیا اونوں 7 باری مبارک کی مطلب ہے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ تھانو ایک باری مبارک اویس نو 7 باری مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ علامہ ذہبی لکھ دے نے حضرت القوا من مرصد فرماندے نے انتہا الزہد الى ثمانیہ 8 بندیاں تے زہد دی انتہا ہو گئی زاہد کنوں آندے نے جڑا دنیا تو بے نیاز ہوئے زاہد جڑا دنیا تو زہد و تقوی آخ دے ہوں دے ہو نا سن دے ہوں دے ہو کہ فلاں خواجہ صاحب بڑے زہد و تقوی دے مالک سن بابا جی خورشید عالم بڑے زہد و تقوی دے مالک سن میرے ابا جی حضور بڑے زہد و تقوی دے مالک سن یہ دا کی مطلب ہے زاہد ہوں دے جڑا دنیا تو بے نیاز ہوئے جدے دل وچ خدا دی یاد ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت القبہ من مرصد فرماندے نے 8 بندے نے جنہاں تے زہد جا کے انتہا پذیر ہو گیا انہاں وچوں ایک بندے دا نام ویسے کرنی ہے انہاں وچوں ایک ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میں بس کرا اوے منڈیا 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے بس کرو میں گھنٹے تے سا 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے ہن پھر انشاءاللہ پتر جی میں تواڈے نال محبت کرنا پر تسی اے مسجد بنائی دے تے مسجد دی آباد بھی کرو کنے جنے ایتھے نماز پڑھ دے ہو صبح پڑھی دے صبح 15 جانے تے دوپہری او باقی فوت ہو جاندے نے 5 نمازاں نے فرض ہے آج نیت کر کے اٹھ میں 5 پڑھاں گا تو میں اگے 20 منٹ لا دینا اے سونے ذرا حضرت ویسے کرنی بھی کر بیٹھا ہے نا حضرت ابو ذرا راضی فرماندے نے اے سوکھیاں نہیں یاریاں لانیاں کانا ویسن اذا امسا یقول هذه لیلۃ الرکوع رات پیندی ہے تے ویس کرنی فرماندے نے اج ساری رات میں رکوع وچ رہنا ہے سبحان اللہ نماز پڑھنی ہے بھائیو نماز پڑھنی ہے صرف چھکے چسکے ہی نہیں کناں دا سواد نہیں یہ مجلساں چ عمل بھی لے کے جانے نماز پڑھنی کیوں بھی بگی کانا ویسن اذا امسا یقول رات پیندی ہے تے حضرت ویسے کرنی آندے نے هذه لیلۃ الرکوع آج ساری رات رکوع وچ گزارنی اسی 5 منٹ رکوع چاہیے تے لگ سیدھا نہیں ہوندا تے کمال ہے نا اس بابے دا جڑا ساری رات رکوع وچ رہندا فیرکو حتی یصبح فرماندے نے رات پوری رکوع وچ گزردی ہے صبح دی اذان ہو جاندی
ساری رات بھائی کانا اذا امسا یقول هذه لیلۃ السجود اگلی رات آندی ہے تے فرماندے نے اسا ساری رات اج سجدے چ گزارنی او میاں صاحب فرماندے نے رات پوے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی تے ستیاں آن جگہ وے اللہ اکبر کبیرہ فیسجد حتی یصبح ساری رات سجدے وچ گزردی ہے صبح دی اذان ہوندی ہے تے سجدے وچ سر وَكَانَ إِذَا أَمْسَكَ تَصَدَّقَ بِمَا فِي بَيْتِهِ مِنَ الْفَضْلِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ جدوں رات پیندی ہے نا تے گھر وچ جڑا بھی کھانا بچیا ہوندا ہے نا پینا بچیا ہوندا ہے او سون تو پہلو ونڈ کے سوندے نے یہ کام بڑا اوکھا ہے یہ دعاواں کی کر دینے حضرت وہ ویسے کرنی دے ذمے تے نہیں ہے ہر ایک نو کھانا کھوانا ہر ایک نو کھانا دینا ویس کرنی پیدا رب کیتا ہے رزق انہیں دینا ویس کرنی دے ذمے تے نہیں حضرت وہ ویسے کرنی دے ذمے تے نہیں کہ کھانے کھوائے ساڑے پیائے کھوائے بھوکھیاں لیکن اس دے باوجود حضرت ویسے کرنی دعا کی کر دینے اللہم اے میرے پروردگار من مات جوعا فلا تؤاخذنی بہی یا اللہ جڑا بھوکھا مر جائے نا میرا مواخذہ نہ کریں کی مطلب ہے سونے میرے ہوندیاں کوئی بھوکھا نہ رہے میرا دل کر دے میں سارے انہوں کھانا کھلاواں میں پیاواں تے جے کوئی مر جائے نا تے میرا مواخذہ نہ فرمائیں من مات عریان فلا تؤاخذنی بہی اے مالک مولا جڑا بے لباس مر جائے وہ دے بارے بھی میرے کو مواخذہ نہ فرمائیں حالانکہ وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنے جسم پاک تے پورا لباس نہیں ہوندا لیکن فقیر ہو ہوندا ہے جنہوں اپنی ذات دا فکر نہ ہوئے رب دے بندیاں دا فکر ہو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زندگی گزاری فقیری والی دنیا تو بے نیاز ہو کے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر میں جڑی جنگ ہوئی جنگ صفین اس جنگ دے اندر آپ دی شہادت ہوئی آپ دے مزار شریف دا صحیح نہیں پتا کسے نو نہیں کیونکہ آپ نے زندگی بھی چھپ کے گزاری اللہ نے وصال تو بعد بھی انہوں دی میت مبارک قبر مبارک دا بھی پتا نہیں لگڑ دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام او ویسے کرنی ہون صحابی ہون تابعی ہون ابو بکر صدیق ہون عمر فاروق ہون عثمان غنی ہون مولا علی ہون جنو جو ملے آئے جنہ ملے آئے جدو ملے آئے سرکار دے دروازے تو ملے آئے حضور دے در دولت تو ملے آئے میرے آقا دی بارگاہ تو ملے آئے دین والا خدا ونڈر والا مصطفیٰ اسی سوالی مصطفیٰ دے دروازے دے اسی فقیر حضور دے در دے مینو میرے پاپیاں دے پیرانو جنو ملے آئے جنہ ملے آئے سرکار دے دروازہ پاک تو ملے آئے اسے واسطے فقیر ہر تقریر دے آخر دے اختتام تے اے یل کر رہا ہے تو سمی ہن بولنا ہے صدا وسیدہ رسول
صدا شروع کر دی تو پھر چیٹا اگے وہ بابے ہوری آندے نے اپنے پینڈ دیاں واسطے تساں سارا ٹیلی لائی ہوندے یہ پینڈ والے پھر نہیں مینوں منگدے اے او کی آندے نے گھر دا پیر ہونا ہوندا ہے لو جی پیرے باہو آندے نے چڑھ وچ نا کر روشنائیاں تیرا ذکر کریں دے تارے لالا دے بنجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی بھی اتے ککھ جنا تھی بھارے آپائی اٹھن ہارے راتی میں مرید کے ساتھ پینڈ مرید کے حضرت میاں غلام قدیر ہم سب دے صدا رسی انہوں پوچھ لو جا کے 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوتے توڑے کو 2 گھنٹے ہو گئے اللہ کو انہوں خوش رکھے پر تو سامی تو میں نے کوئی دیو نا میں نے کوئی دیو میں کی منگنا ہے وہ تو انہوں پتا ہے جو ہی کوئی منگے ہے تو سے میں نے مصطفیٰ دی غلامی دیو تو سے میں نے مصطفیٰ دی حقیقی محبت دیو دین دا پیار دیو نوجوان تو بڑا چنگا لگنا ہے میں نے پیار ہے پڑھنا پر نوجوانی چوکا جو کھلو کے گزارن دا نا جوانی نہیں جوانی تیری گزرے تیرا برسول دی رضا واسطے گزرے تیری نظر وچ حیا ہوئے تیری نگاہ وچ شرم ہوئے تیرے کان گانے نہ سنن فیس بک تے رات نہ گزرے رات گزرے تے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دیا سبحان اللہ اللہ کرے اندہ میرا نوجوان دا جذبہ ہو جائے تے پھر انشاءاللہ تینوں رب ممتاز قادری دا جانشین بنا دے گا سبحان اللہ پھر تینوں ممتاز قادری دا جانشین بن جائے گا تو ہیں میرا نوجوان پھر تیرے اندر وہ غیرت ہوئے گی کہ میرا پاہمیں بچہ ہے پاہمیں میری بیوی ہے پاہمیں میری ماں ہے پاہمیں میری بہن ہے پاہمیں میرا باپ ہے میں مصطفیٰ دے گستاخ نو نہیں چھڑنا یہ جذبے ایمیں ہی نہیں ہوں دے انہا بندیاں دا انتخاب رب فرمانا یہ ممتاز قادری نو اللہ چنے ہیں ویکھو نا جیل جا کے بھی انہیں ہر لمحہ مصطفیٰ دی نات ہی پڑی اے ادو ہوندا ہے جدوں بندے دی لو لگ جائے لو لگ جائے فیس بک چھڈو
اے بے حیائی والے جڑے معاملے گھر گھر چ کیبلاں نے بیڑے غرق کر چھڑے تباہیاں لا چھڑیاں انہاں نوں چھڈو تے مصطفیٰ دے غلام بنو اپنے چہریاں تے مصطفیٰ دی سنت سجاؤ مسجداں آباد کرو تے قرآن دی تلاوت کرو دیکھیا جے رب 9 تے 20 خیرہ فرما دے گا نیرے چسکے لے کے ٹر جانا میں نے تو ثواب ملنا ہے تو انہوں بھی ملے گا جے نیت ہوئی ثواب دی لیکن ایوے بھی یہ صرف کنہ دا چسکا نہیں یہ دل چوتارنا یہ گلہ دل چوتارنی ہے ساڑھے دوست نے بہت ہی عالم دین نے بڑے زبردست متقی پرہیزگار علامہ ظہیر بٹ صاحب جی وہ فرماندے نے میں ڈینمارک دے ہوں ادھر میرے میں سنویں ڈینمارک دے ہوں توجہ لگا سننی ہے بس میں پھر صدا پیش کرنا ڈینمارک دے اندر وہ فرماندے نے میں ہوں سا اتھے نا ایک پاکستانی لڑکا اور ایک انگریز نہیں غیر مسلم عورت وہ آگے دو میں تو وہ آگے کہندے نہیں سانو کلمہ پڑھاؤ عورت کہندی ہے I want to become a Muslim میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور علامہ ظہیر بٹ صاحب فرماندے نے میں انہوں پوچھیا کی وجہ ہے کوئی چکر ہے کوئی لو سٹوری وہ انجی ہوندہ ہے نا ادھروں جاندے نے پھر پکیاں ہون واسطے کو ادھروں دی پکی کڑی جڑی کوت ہوندی نیشنلٹی والی ہے وہ دے نال کو پینگا شنگا پا کے پھر چکر چلا کے تے نیشنلٹی لین واسطے علامہ ظہیر صاحب فرماندے نے میں پوچھیا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے انہیں کہا نہیں میں اس لڑکے کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں علیوی علامہ صاحب زندہ نے فرماندے نے انہیں جدوں ایک گل کی تھی نا تے میں ایک دفعہ چونک گیا کہ میں اٹھ کے بہ گیا بھئی کیڑا یہ دا کردار ہے جنہوں بیک کے غیر مسلم عورت کلمہ پڑھنا چاہ رہی ہے وہ کہنے لگی علامہ صاحب یہ میرے آفس میں کام کرتا ہے جب میں آتی ہوں نا تو اور بھی بوائز ہیں لڑکے ہیں وہ مجھے بہانے سے دیکھتے ہیں اور بہانے سے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیری نہیں چکتا یہ میرے وقت ویندہ ہی نہیں ایک دن میں نے پوچھا کی وجہ ہے ویندہ کیوں نہیں تیرے نال گل بھی کراں تے جنی گل کرنی آ انہاں کو جواب دینا تے منہ ادوں بھی نہیں چکدا جنی گل کراں انہاں کو جواب دے کے تے منہ تھلے ہی رکھنا ہے کی وجہ ہے میرے بل ویکھدا کیوں نہیں am I not beautiful میں خوبصورت نہیں ہوں am I not rich person میں امیر نہیں ہوں کہندے یہ نے تھلے منہ کر کے کیا میڈم آپ سب کچھ ہیں خوبصورت بھی ہوں گی امیر بھی ہوں گی کہندی میں پھر پوچھا why are you not looking at me میرے بل ویندہ کیوں نہیں تو اگو جواب آکھن لگا میڈم مجھے میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں دیکھنے دیتی مجھے میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں دیکھنے میرے نبی کی شریعت میری آنکھوں پہ پردہ ڈالتی ہے نہیں دیکھنا کسی غیر محرم کو کہندی علامہ صاحب بس یہی سینٹنس تھا پھر میں نے اسلام کو پڑھا پھر اسلام کی سرچ کی اور میں نے سرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جتنی سیکیورٹی اسلام عورت کو دیتا ہے اور کوئی مذہب نہیں دیتا اور اس نے پھر جملہ بولا ڈاکٹر انور کی جملہ کہنے لگی میں جدو انہیں کیا نا کہ مجھے میرے نبی کی شریعت تیری طرف نہیں دیکھنے دیتی میں نے سوچا جس نبی کا امتی اتنے حیا والا ہے وہ نبی کتنی حیا والا ہوگا
سبحان اللہ. یہ بھی تو نوجوان ہی ہیں. ان دا کردار اللہ کرے تواڈیاں دعاواں دے صدقے میرا بھی ہو جائے تے میں دعا کرنا اللہ حضور دے ہر غلام دا ان دا ستھرا کردار ہو جائے. حضور دا غلام بڑے میرے آقا دا غلام بڑے تے پھر ای صدا لاوے صدا وسدا دوارا آیا لا جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا. یا رسول اللہ بولنے ساریاں یا رسول اللہ جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا. رسول اللہ ملا نو مان دو نمبر ملا نو ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے سنیاں نو تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا سہارا. سارے بار والے بھی ہاتھ اٹھاؤ میں نو پتہ لگے تسی بول دے پے ہو. سہارا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت سبحان